اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم جی، ایک واقعہ ہے یہ دا مال بہت مہنگا پلازا ہے، PWT جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کے سامنے بنا ہوا ہے دا مال۔ اب پہلے اس کا نام ہوتا تھا یوہان، جاپانیز تھا یہ۔ تو یہاں پہ ہم جاتے ہوتے تھے، ایک ہمارے دوست تھے شروع میں جو میرے بعد میں ریسٹورنٹ کے باس کی بات نہیں کرتا، اس وقت وہ چھوٹی چھوٹی پروموشنیں لگاتا تھا، تو میں اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو مال میں بھی ہم کچھ نہ کچھ 6-7 مہینے سال بیٹھتے رہے، وہاں پہ فوڈ کورٹ بنے ہوئے تھے، وہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتے تھے، اور کبھی میں ان کے اسٹالوں پہ بھی کھڑا ہو جاتا ایسے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک ورلڈ چیمپئن شپ کروائی ملیشیا نے اسکویش کی، اور وہ پورا وہ کورٹ ہی انہوں نے نا اس کے نیچے مال جو ہے اس کے نیچے لگا دیا، وہ بڑا ایک دیکھنے والا پروگرام بن گیا۔ تو اس وقت ہمارے جانشیر خان کے اوپر پابندی تھی، کیونکہ کوئی لڑکی کا یا بیوی کا اس نے کچھ شادی کی ہوئی تھی ملیشیا کے ساتھ، یہ وہ ایسا ہوا ہوتا جانشیر خان کے ساتھ، تو وہ آ نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تھا کوئی قمر قاسم زمان یا قمر زمان، یہ 3-4 کھلاڑی تھے، لیکن جیتنے کا کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہم ویسے ہی اس لیے آ گئے کہ اس میں مارٹن جو جہانگیر خان کے ساتھ کھیلا تھا نا، اس کا بھتیجا کھیل رہا تھا یا بھانجا کھیل رہا تھا، اس کا نام بھی مارٹن تھا۔ تو وہ بھی کافی جونیئر آ رہا تھا، جانشیر خان کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، لیکن وہ جانشیر تو آ نہ سکا۔ تو اب مقابلہ وہ بڑی آسانی میں وہ تو فائنل میں پہنچ گیا، اور ادھر سے ایک انگلینڈ کا تھوڑا گنجا سا تھا، نام بھول گیا اس کا میں، وہ پہنچ گیا۔ اب یہ بیٹھے ہوئے سارے جتنے بھی اس کے شاہی لوگ ہیں، شہزادی ہیں، بادشاہ جو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رائل پیپل، وہ مارٹن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ایسے نا بڑے ادب کے ساتھ جیسے وہ بادشاہ ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ میں دیکھ کے نا کچھ تھوڑا میں حیران بھی ہوا، لیکن اس وقت میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا۔ تو وہ میں نے دیکھا وہ ہار رہا ہے، اور یہ مارٹن بڑی آسانی سے جیت رہا ہے۔ تو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا ایک بٹ تھا، ذوالفقار بٹ، اس کو چوئی بٹ بھی بولتے ہیں، اور ایک عامر خان تھا، اور 1-2 اور کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا ابھی یار وہ پوائنٹ لیتا ہے تو اس کی تو بڑی تالیاں وائدی ہیں، تو وہ لینا بندہ نہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ، آڈینس ساری کر رہی ہیں کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میں نے میچ شروع کر دی، اس کی سپورٹ کرنی شروع کر دی، یس یس یس۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس نے 1-2 دفعہ تو میری طرف خیر دیکھا، حیران ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے اندر پتہ نہیں کیا طاقت آئی، وہ ہارا، وہ میچ جیت گیا ریلی مین کہ وہ مارٹن ہار گیا، جس کی کبھی امید ہی نہیں تھی۔ اور وہاں پہ تو وہ کافی اب تو نہیں بچا، اس وقت تو مجھے احساس نہیں ہوا کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ان کو چلا ہوگا۔ تو پھر وہ ہمارے پاس آیا، آ کے اس نے مجھے اسپیشل تھینکس کہا، تھینک یو۔ تو میں نے کہا یو آر ویلکم۔ تو یہ واقعہ ہے مال کا۔ تو دوسرا ایک واقعہ یہ ہے کہ میں جن کے جو مجھے استعمال کر رہے تھے یا جن کے لیے، میں تو یہی کہتا ہوں آگے آپ دیکھ لیں جو بھی کرنا ہے، ماننا تو کسی نے بھی نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو سارا کچھ ہی ہے نا۔ تو وہ ایک کیس میں جو انہوں نے چلایا، میں نے صرف پیسے اکٹھے کیے ان کے ساتھ مل کے، جا کے ان کے ساتھ، باقی ساری ڈیل وغیرہ یہ زاہد خان تھا۔ اچھا ہاں اس نے نا 10,000 رنگٹ کا اس سے لے لیا جھوٹ مار کے، کمپیوٹر کہ یہ کمپیوٹر کا کام ہے، تو اس میں نا تم مجھے
कंप्यूटर ले लो। उस वक्त पेंटियम 2 आता था मेरा ख्याल है, तो वो भी काफ़ी महंगा था। तो इसने वो ले लिया। तो अब जाहिद खान मैंने कहता मैं तो तेरे मुँह वास्ते सी भाई ਇਹਨੂੰ मैं देना पे चवल नूं ये अब मीन के वो बड़ा गुस्से की था। कहता यार मैंने तो तुम्हारे लिए दिए कि चलो यार शफीक तो है ना, वो कभी ऐसे बात तो करता नहीं ये वो। अब वो पल्ले एवं हूँ पै गया, कंप्यूटर पे है कोल होने की, और या तो वो चुका दिए, तो ये भी बड़ी बिस्ती वाली बात थी। तो मुझे फ़ोन आता कहीं से, जकार्ता से। मेरा एक दोस्त है सरफराज, वो कहता है यार ये तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो। मैं जाओ जाके ना फ़ोन लगवा लो कहीं से, कॉल ट्रांसफ़र वगैरह ना। उस वक्त ये कोई सिस्टम में कोई ख़राबी थी या उन्होंने खुद की हुई थी। बाज़ दफ़ा अदारे वालों ने अपने फ़ोन करने के लिए ये वो कुछ भी होगा बहरहाल वल्लाह वालों, तो आप कर लो। वही वारिस वगैरह और मेरी जो एक्स वाइफ थी वो काफ़ी समझते थे इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने दुकान बनाई हुई थी वहाँ पे बुलाया में, टेलीफोन सिमें वगैरह की। और दूसरा साथ में मैंने टाई वगैरह और लेदर की जैकेट वगैरह रखी हुई थी। लेकिन मुझे ज़्यादा कम बैठने देते थे, कहते थे वीज़ा नहीं है तो पुलिस आके पकड़ लेगी। वो दुकान बनाई मेहनत कर के उनके तो कब्ज़ा हो गया। तो मैं फिर घर बैठ के आ गया। तो वहाँ से फिर ये काम दोबारा चला। जब यहाँ से दोबारा चला काम ना, तो एक रात जिनसे पैसे लेते होते थे, मैं और वारिस दोनों जाते, तो उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। पुलिस आई रात को कोई 12-1-2 बजे और पकड़ा, मुझे ले गए। हाँ ना, लेके गया वहाँ पे पहले तशद्दुद किया काफ़ी, बहुत ज़्यादा। पीछे हैंड क्लिप लगा दी उन्होंने, पीछे वाली जो थी। तो मेरे जो ये थे ना दूध, इनके ऊपर चुटकियाँ रख दी, इनकी पूरा दबा दिया, पूरा जोर लगा दिया। और वो आपको मैं बताऊँ, वो संडे की तरह पड़ा हुआ था वो बंदा, और मैं तो हिल भी नहीं सकता था। बहरहाल मैंने बर्दाश्त की वो दर्द। 10-15 मिनट वो मेरे साथ यही कभी मारते रहे कभी वो, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने टॉर्चर किया। मेरे वो जो निपल्स होते हैं वो लाल हो गए, मीन की वो फट गए थे अंदर से। मीन की वो 2 महीने तो उनकी शक्ल नहीं मुझे दिखाई दी। बारा तो ले गए, फिर जाकर रात को डांगोंगी में रहे। इतने लोग थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि टांगे दीवार के साथ लगा के सोए हुए थे। हाँ, वहाँ पे एक इन्होंने मेरे साथ मेहरबानी की थी, वो ये की थी कि सबको नंगा किया था। तो मैंने इनको देखा, जब उन्होंने कहा ना कि आप उतारो, मैंने शॉर्ट पहना हुआ था, आप उतारो, लेकिन थोड़ा लंबा था। तो मैंने ऐसे देखा थोड़ा कि यार ये तो ना करो, मीन के जैसे वो नहीं होता कि यार। तो उसने कहा चलो ठीक है, ये अभी तक याद है मुझे। तो मैं जब फिर सुबह अदालत में पेश किया, 15 दिन का रिमांड हो गया। अब कभी किसी थाने में, कभी किसी थाने में, एक जगह पे रख भी नहीं रहे। तो अब वहाँ पे तशद्दुद क्या था, पाँव में पाइप मारते थे, और जिन्होंने मुझे पकड़ाया था वो मेरा नाम लेते थे, और मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, सारे यही खुद करने वाले थे। फ़ोन जहाँ पे लगे हुए थे इनको भी पता था कहाँ लगे हुए। तो बहरहाल मैं भी कहता था कि मुझे नहीं पता, मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं है। उन्होंने देखा इसके पास तो वीज़ा भी नहीं है, यार उनको पता था, बाद में पता चला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई थोड़ी समझ आ गई होगी। तो इतना बड़ा बॉस होता वीज़ा तो लोग आता ना पड़ा। मैं तो बच्चे स्कूल छोड़ रहा था साथ में, कोई समय, मैंने कहा ना कुछ समझ नहीं थी उस वक्त मुझे, सिर्फ यही था कि शायद कोई ना कोई अल्लाह ताला वहाँ वसीला बचाए, क्योंकि बहनें थी 4-5, वापस भी ऐसे नहीं जाना चाहता था कि यहाँ पे बड़े मजाक होते हैं। और वैसे भी
کبھی ناکامی دیکھی نہیں تھی. تو 4 دن بعد 12,000 رنگٹ سرفراز نے کیا، زیادہ پیسہ، اور وارث نے کیا. پیسے دے کے ہمیں 4 دن بعد چھوڑ دیا گیا. کہا کہ 15 دن بعد پھر آنا ہے. پر ایک چکر انہوں نے پھر لگوانا تھا. پھر آئے. پتہ نہیں اب وہ 15 دن والا ریمانڈ انہوں نے کیسے حل کیا، میری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتا. 15 دن تو ریمانڈ میں وہ تو رہنا تھا نا، تو 4 دن میں ہم کیسے آ گئے بغیر عدالت گئے ہوئے. عدالت پہ ایک دفعہ ہی گئے تھے. وہاں پہ چیف انسپیکٹر ہوتا ہے. یہ تھا کہاں پہ؟ آئی پی کے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے پیسہ پوسا کافی دیا ہے، تو اب کوئی تم لوگوں کو ادارہ پکڑ لے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے آسے پاسے ہو جاؤ یا گاؤں چلا جا. تو میں بھی کافی نا کچھ تو پریشان تھا. تو کچھ ویسے بھی میں کچھ پیسے میں نے دے دیے تھے کہ میں اب آ بھی سکتا تھا عزت سے تھوڑا، نہیں تو یہی سوچ ہوتی تھی. تو میں واپس آ گیا. آیا کہاں سے؟ ویزا میرے پاس نہیں ہے. پرانا خالی پاسپورٹ پڑا ہوا تھا میرا، اس کے اوپر تھائی کا ویزا لگوایا اور جوہر بارو سے آؤٹ ہو گئے. وہاں سے لوکل فلائٹ پکڑی بینکاک. اب میرے نام کا بندہ بھی ایک سفر کر رہا ہے، اور دیکھو کیسی بات ہے، اور میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا 2 جنے، ماسی تے چاچی اس طرح نے. ہوں میں وہ گلا کر رہے ہیں سیدھیاں، تو میں انہوں نے کہہ رہا ہے کہ میرے نام ہے. تو ایک کڑی جواب یہ ذرا عقل نہیں ہے، جس کو تو ذرا عقل نہیں ہے. تو میں نے اس کو لفٹ وغیرہ نہیں کروائی. میں نے کہا چلو لوکل فلیٹ ہے، آگے کون سا ان کی میری کٹھی بورڈنگ ہونی تھی. آگے میں گیا تو بینکاک ایئرپورٹ تھا، وہاں پہ 2-4 گھنٹے کا نا میں نے بورڈنگ کرا کے، تو میں فون پہ بتا رہا ہوں کہ میں نا آ رہا ہوں. میں نے ان کو بتایا نہیں تھا. تو جب میں آ رہا تھا تو اچانک وہاں پہ امیگریشن آ گئی، اور عورتیں بھی 1-2 عورتیں تھیں، اور باقی 5-6 آفیسر، جیسے مجھے ہی ڈھونڈ لیں. میرا پاسپورٹ پکڑا ساتھ لے کے. کہا بھی وہ تمہارے ساتھ ایک ساتھی ہے، وہ کدھر ہے؟ نام یہی ہے. میں نے کہا سائن تو دیکھ لو، کچھ تو فرق ہوگا. انہوں نے میرے سائن کروائے مجھ سے. میں نے سائن کیے، 10-12 سائن انہوں نے کروائے. سائن وغیرہ کیے تو انہوں نے کہا کہ یار تمہیں پتہ تو ہے، اگر تم اس کو پکڑا دو گے تو تم جا سکتے ہو، نہیں تو پھر ہمیں مجبوراً تمہیں رکھنا پڑے گا. اب میں نے کہا یار میں کہڑی مصیبت چ پی گیا. وہ آپس چ لڑے. مین کہ اون دا بھرا پھڑیا گیا، مین کہ اندر نال دا جڑا پھڑیا گیا، تو انہیں کیا کہ میرے نال اور بھی ہے، وہ مجھے سمجھ رہے تھے. اب وہ میں جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، بالکل پوری نگاہ رکھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جہاز کی قطار لگی ہوئی تھی نا بورڈنگ کے بعد، جب اندر داخل ہونا تھا، میں نے دیکھا وہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے. مجھے افسوس تو بڑا ہوا. اب میں کیا کرتا؟ کہنا تھا بھی ظاہر ہے اس کی کزن نے اس کو پکڑوایا، کیونکہ چلو کٹھے رہیں گے. میں نے کہا یہ آپ اس کو چیک کر لیں. انہوں نے چیک کیا، اس کو کہا، مجھے سوری کہا. میں واپس آ گیا. چلو یہ بات ختم ہو گیا. اس وقت بھی مجھے یہ چیزوں کا کوئی پتہ نہیں. میں واپس آ گیا. 3-4 مہینے یہاں پہ رہا. واپس آیا تو فوراً ہی میری وہ جو ٹینا تھی، جن کے لیے میں نے مار کھائی تھی، نام نہیں میں نے ان کا بتایا، حالانکہ بتا دیتا میرے ساتھ یہ ہیں وہ ہیں، سب نے ہی بتا دیے تھے ایک دوسرے کے نام. تو میرے اوپر تو اتنا انہوں نے میرے تو یہ پھینک دیے تھے یہ سارے. 2-3 مہینے یہ خرین جو ہوتا ہے نا، زخم بنے رہے. اور جب بھی کپڑا لگتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا جیسے کرنٹ بج گیا. تو یہ چیزیں پھر میں یہاں پہ آئے تو نکاح رجسٹرڈ کروایا. 10-15 دن تو رہے ہوٹل وغیرہ میں. اب دیکھا کہ یار شادی تو کی ہوئی ہے، اب اس کو گھر لے جائیں. پھر ادھر لے آئے. تو وہ سارا مسئلہ ایسے چلا.
تو اب یہ دیکھ لیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں 2 نمبری ہوں کہ میرے پیچھے والے 2 نمبری ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایسے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، للی باس للی باس بولتے ہیں اس کو یہ، لیکن للی باس تو نہیں بھائی. آخر اللہ کے ساتھ تھا نا، تو اللہ نے دیکھ لو کتنا کیا کیا پوری دنیا. اللہ اللہ ہوتا ہے بس. وہ جس کے اوپر کہتے ہیں آپ میری روشنی کو، میرے چراغ کو پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہو، کبھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے چراغ روشن نہ کر جائے. اللہ حافظ.